ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے طاہر لوگوں کے۔ تو کیا نجس لوگ نہیں چھوتے قرآن کو؟ چھوتے ہیں نہیں چھوتے ہیں؟ عام ہی لوگوں میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس حالت میں قرآن پکڑ لیا، کو چھو لیا۔ تو آج تک سنا آپ نے کہ جو ہے وہ فلاں نے جو ہے وہ نجاست کی حالت میں قرآن چھو لیا، پتھر ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ تو چھوتے ہیں لوگ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو چھوتے تو ہیں لوگ۔ کہنے لگے نہیں، مس کا مطلب تم نہیں سمجھے، مس کے معنی ہر جگہ چھونے کے نہیں ہے۔ جیسے جناب مریم نے کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ہم کو تو آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے، تو اب وہاں مس کے معنی چھونے کے تھوڑی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بھی معنی طے ہوں گے۔ تو اب یہاں کہتے ہیں بعض لوگ کہ مس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم اتنے بلند ہیں کہ تم ان کے معنی تک پہنچ نہیں سکتے ہو، چھو نہیں سکتے ہو مفہوم کو۔ ہم نے کہا چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں، تو آئیے آپ 4 بار نہا کے آئیے، سارے کپڑے پاک کر لیجئے آپ، اس کے بعد پڑھیے، کیا قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ پاک تو ہے بھائی، پاک تو ہے نا۔ آپ 4 بار نہا کے آئے ہیں تو آپ کی سمجھ میں قرآن کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب جواب یہ کہ اب یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو صاحب ٹینشن میں ہے کہ اس مس کے کیا معنی لیں، کیا مراد لیں۔ تو اب ہم ٹینشن میں ہیں کہ اس جو ہے وہ مس کے کیا معنی ہوں گے، تو یہ کون پاک لوگ ہیں، اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مطلب لیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ مطلب لیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ صاحب ایک آیت اور دکھائی دے گئی قرآن میں، دونوں کو ملا کے پڑھا، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے۔ وہ پاک لوگ کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب جب یہ دونوں آیتیں ملا کے پڑھی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا مطلب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے آل محمد کے۔ صلوات بر محمد۔